السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین وعلى آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ ولو آمن اہل الکتاب لکان خیرا لہم منہم المؤمنون واکثرهم الفاسقون۔ وعن ابی سعید الخدری رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم: من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ فإن لم یستطع فبلسانہ وإن لم یستطع فبقلبہ وذلک اضعف الایمان، رواہ مسلم۔ آج کے اس درس میں دنیا کے اندر جو مختلف فرقے وجود میں آئے ہوئے ہیں، ان میں سے ایک فرقہ جس کو اخوانیت کہا جاتا ہے، اس فرقے سے متعلق اس کی حقیقت، ان کے عقائد اور اس فرقے کے ماننے والے لوگوں کی ذہنیت، وہ لوگ کون سے عقیدے کے حامل ہیں، ان کا دعوتی منہج کیا ہے، ان کا مشن کیا ہے، اور عقید توحید سے ان کا کتنا تعلق ہے، ایسی کچھ باتیں آج، کل اور پرسوں یعنی 3 دن تسلسل کے ساتھ ترتیب وار اس فرقے سے متعلق آپ کے سامنے کچھ باتیں بتائی جائے گی۔ سب سے پہلے تمہیداً یہ بات ہمیں معلوم ہو جانا چاہیے کہ دعوت دین، دعوت و تبلیغ، اسلام کی نشر و اشاعت، یہ ہر مسلمان کا فریضہ ہے۔ مسلمانوں کو اور خاص طور پر ان کے علماء کے لیے یہ ضروری ہے کہ دین اسلام کو ہمیشہ عام کرتے رہیں، اس لیے کہ اسلام ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کا نازل کردہ دین ہے۔ دنیا کے بنانے کا مقصد ہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کی جائے، اور یہ اسی وقت ممکن ہے جب کہ ایک انسان اسلام کو قبول کرے۔ دعوت دو چیزوں سے ہوتی ہے، ایک زبان سے اور دوسرے اپنے اعمال سے۔ زبان اور عمل یعنی کہنا اور کرنا، یہ دونوں چیزیں ایک ساتھ ہونی چاہیے، ورنہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں: اَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْسَوْنَ أَنفُسَكُمْ وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ أَفَلَا تَعْقِلُونَ۔ اگر ہم زبان سے کہتے ہیں اور اس پر عمل نہیں کرتے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایک طرح سے یہاں تنبیہ کرتا ہے قرآن مجید کی اس آیت میں: تمہیں سمجھ نہیں آتی، تمہیں عقل نہیں ہے کہ تم لوگوں کو بھلائی کا حکم تو دیتے ہو لیکن خود اس پر عمل نہیں کرتے۔ دعوت دین کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا، اور مکمل 23 سال کے عرصے میں انسانی زندگی کے تمام اصول اور ضوابط نازل کر دیے گئے۔ اور پھر ایک دن وہ آیا کہ اللہ نے یہ اعلان کر دیا، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ دین مکمل ہو چکا ہے۔ دین کا نظام، اس کے قواعد، اس کے ضوابط، عبادات، معاملات، یہ ساری باتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے نازل کر دی ہیں۔ اب قیامت تک کے جتنے بھی انسان اس دنیا میں آئیں گے، سب کو اسی دین پر عمل کرنا ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دین صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم کو سکھایا، پھر صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے تابعین کو سکھایا، اور اس طرح تسلسل کے ساتھ یہ دین آج تک ہمارے درمیان موجود ہے۔ اسلام کی دعوت و تبلیغ کے لیے، اس کی نشر و اشاعت کے لیے ہر زمانے میں علماء کرام نے بڑی خدمات انجام دی ہیں، بڑی محنتیں کی ہیں، اپنی زندگیوں کو قربان کر کے، زندگی کا ایک بڑا وقت نکال کر انہوں نے مساجد، مدارس، دعوت و تبلیغ، میدان، کانفرنس، یہاں تک کہ بڑی بڑی کتابوں کی تالیفیں کی ہیں کہ آج تک کے ان کی خدمات سے مسلمان استفادہ کر رہے ہیں۔ پھر ایک ایسا زمانہ آیا کہ دعوت و تبلیغ کے نام سے، اسلام کی نشر و اشاعت کے نام سے کچھ تنظیمیں بنائی گئی کہ لوگ ایک چھت کے نیچے رہ کر یا ایک پلیٹ فارم پر بیٹھ کر یا ایک ٹیم بنا کر اپنے اپنے علاقے میں اسلام کے نشر و اشاعت کریں گے، دین کی خدمت کریں گے۔ تو ایسے کئی تنظیمیں، کئی جماعتیں، کئی جمعیتیں دنیا میں وجود میں آئی، الگ الگ ملکوں میں الگ الگ ناموں سے آج بھی کئی تنظیمیں موجود ہیں۔ انہی تنظیموں میں سے ایک تنظیم وہ ہے جس کو اخوانیت کہتے ہیں۔ اس کے ماننے والے کو، اس تنظیم میں رہنے والے کو اخوانی کہتے ہیں۔ جب ہم اخوانیت یا اخوانی کہیں تو ایسی صورت میں ہمارے ہندوستان کے حساب سے، ہندوستان، پاکستان، بنگلہ دیش، ان ملکوں میں اخوانیت کا ہی ایک دوسرا نام جماعت اسلامی ہے۔ تو یہ 3 دن کا جو درس ہوگا، ہم جگہ جگہ لفظ اخوانی استعمال کریں گے، لیکن وہاں جہاں بھی لفظ اخوانی استعمال کریں، آپ یہ سمجھیں کہ دنیا میں عرب ملکوں میں جو اخوانی کے نام سے ہیں، ہمارے کہنے کا مراد وہ بھی ہیں، اور ہندوستان، پاکستان، بنگلہ دیش میں جو جماعت اسلامی والے ہیں، جو اپنے آپ کو جماعت اسلامی کا کہتے ہیں، جن کا ایک مرکز دہلی کے اندر موجود ہے، ان کا ایک اپنا امیر ہے، ان کی اپنی شاخیں ہیں پورے ہندوستان کے اندر، ایسے ہی پڑوسی ملکوں میں بھی، تو یہ بھی اس سے مراد ہوں گے۔ تو ہم جو تاریخ بتائیں گے، جو عقیدے بتائیں گے، جو افکار بتائیں گے، جو نظریات بتائیں گے، وہ نظریات اخوانی اور جماعت اسلامی دونوں کے ایک سا ہوں گے۔ تو جیسے ہم نے کہا کئی تنظیمیں پیدا ہوئی، کئی تنظیمیں بنی ہیں دعوت و تبلیغ کے نام سے، دین کے نام سے، مسلمانوں کو جوڑنے کے لیے، مسلمانوں کی ٹیم بنا کر کام کرنے کے لیے۔ تو ان میں سے ایک تنظیم اخوانی ہے۔
یا اخوانیت ہے۔ اس کی ابتدا دنیا کے ایک مشہور ملک مصر سے ہوتی ہے۔ مصر میں ایک ایسا شخص جس کو حسن بنا کہا جاتا ہے، انہی کے نام سے یہ تنظیم ہے اور انہی سے اس کی شروعات ہوئی ہے۔ حسن بنا مصر کے رہنے والے ایک ایسے شخص جن کی ابتدائی زندگی ان کے اپنے خاندان کے اعتبار سے اور جہاں انہوں نے تعلیم حاصل کی اس مدرسے کے حساب سے ان کی تربیت ایک صوفی مذہب پر ہوئی۔ تقریباً 1906 کا زمانہ تھا جب ان کی پیدائش محمودیہ گاؤں میں ہوئی تھی۔ محمودیہ گاؤں مصر کا ایک شہر ہے، ایک گاؤں ہے، وہاں پر 1906 میں حسن بنا پیدا ہوئے۔ مدرسۃ المعلمین کے نام سے ایک مدرسہ ہے، وہاں انہوں نے ابتدائی تعلیم حاصل کی اور جس مدرسے میں وہ پڑھا کرتے تھے وہاں پر بھی تقریباً صوفیت کا غلبہ تھا۔ لہذا مدرسے سے فارغ ہونے کے بعد وہ اپنے شہر سے قاہرہ جو مصر کی آج راجدھانی ہے وہاں منتقل ہو گئے اور وہاں پر انہوں نے دارالعلوم نام کے مدرسے میں داخلہ لیا۔ تقریباً 1927 تک وہاں انہوں نے تعلیم حاصل کی اور فراغت کے ایک سال بعد 1928 میں انہوں نے ایک تنظیم بنائی۔ حسن بنا جو ایک تحریکی انسان تھے، جو قوم کی کسی طرح خدمت کرنا چاہتے تھے یا یہ سمجھتے تھے کہ تعلیم کو عام کیا جائے یا کم سے کم یہ چاہتے تھے کہ جو ان کا مذہب ہے صوفیت، اس صوفیت کو پھیلایا جائے، تو اس کے لیے انہوں نے ایک تنظیم بنائی تھی جس کا نام تھا جمعیت حصافیہ الخیریہ، جمعیت حصافیہ الخیریہ۔ حصافیہ مصر کے اندر عبد الوہاب حصافی اور اس طرح کے دوسرے کچھ ایسے مشائخ تھے، صوفی علماء تھے، جن کی نسبت سے ایک صوفی فرقہ تھا، جیسے ہمارے پاس قادریہ ہے، چشتیہ ہے، سہروردیہ ہے، ایسے ہی مصر کے اندر حصافیہ نامی ایک صوفی فرقہ تھا۔ اسی فرقے کے نام سے انہوں نے ایک جمعیت بنائی، ایک کمیٹی بنائی جس کو جمعیت حصافیہ الخیریہ کا نام دیا گیا۔ اس کے پہلے جو رئیس تھے ان کا نام تھا احمد افندی اور حسن بنا اس کے نائب تھے، یعنی اس کے سیکرٹری تھے۔ 1928 میں مصر کے اندر جمعیت حصافیہ الخیریہ نامی یہ صوفی تنظیم بنی تھی۔ اسی درمیان میں جب حسن بنا مدرس کی حیثیت سے ایک مدرسے میں جاتے ہیں قاہرہ ہی کے اندر، اور وہاں انہوں نے یہ دیکھا کہ طلباء کے اندر یا اساتذہ ان کے اندر دو طرح کے لوگ پائے جاتے ہیں، دو فکر کے لوگ پائے جاتے ہیں، ایک فکر صوفی اور دوسری فکر سلفی۔ اور وہاں انہوں نے دیکھا کہ ان دونوں کے درمیان میں کچھ تناؤ موجود ہے۔
اس لیے کہ صوفی جب صوفیت والا عمل کرتے تھے تو سلفی ان پر اعتراض کرتے تھے، انہیں گمراہ بتاتے تھے، انہیں ان کے اعمال کو بدعت بتاتے تھے، انہیں نصیحت کرتے تھے، انہیں کہتے تھے کہ آپ کا یہ عقیدہ، آپ کے یہ اعمال غلط ہیں، سنت کے خلاف ہیں، شریعت کے خلاف ہیں۔ نتیجے میں صوفی سلفیوں سے دور ہو جاتے تھے، ان کو برا سمجھتے تھے۔ تو حسن بننا وہاں پر پہنچتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ یہ دونوں کا اختلاف ہے آپس میں۔ اگر میں سلفیوں کے ساتھ ہو جاؤں تو صوفی میرے خلاف ہو جائیں گے، اور صوفیوں کے ساتھ ہو جاؤں تو سلفی میرے خلاف ہو جائیں گے۔ لہذا حسن بننا نے ایک درمیانی راستہ اختیار کیا، اور وہ درمیانی راستہ اختیار کرنے کے لیے باقاعدہ انہوں نے مکمل طور پر اپنی وہ تنظیم، وہ جمعیت جس کا نام جمعیت حصافیہ الخیریہ تھا، اس کا نام ہی بدل دیا، اس لیے کہ اس جمعیت کے نام سے ہی صوفیت کا اظہار ہو رہا تھا۔ اگر اس جگہ پر وہ کم سے کم اپنی تنظیم، اپنی جمعیت کا نام بھی پیش کر دیتے، بتا دیتے، تب بھی صاف ہو جاتا تھا کہ یہ صوفی ہیں، اور سلفی اس کے خلاف ہو جاتے تھے۔ لہذا انہوں نے اپنی دونوں میں سے کسی میں بھی اپنی پہچان نہیں کرنا چاہی، اور درمیانی راستہ اپناتے ہوئے انہوں نے اپنی جمعیت کا نام بدل دیا اور اس کا نام رکھا جماعت الاخوان المسلمین۔ وہیں سے آج تک یہ جماعت الاخوان المسلمین کے نام سے یا جماعت الاخوان المسلمین کے نام سے پوری دنیا میں معروف ہے۔ عرب ملکوں میں، یورپی ممالک میں، افریقی ممالک میں، اور ابھی ہمارے ایشیا کے اندر بھی یہ جماعت اس وقت سے کافی زیادہ مشہور ہوئی جب تونس میں بغاوتیں ہوئی، تختہ پلٹ ہوا، مصر میں بغاوتیں ہوئی، وہاں محمد مرسی کی حکومت آئی، اور پھر لیبیا میں بغاوت ہوئی، معمر قذافی کا خاتمہ ہوا، اور پھر عرب ملکوں میں عرب بحاریہ کے نام سے ایک تحریک چلائی گئی، اور اس تحریک کے چلانے میں یہاں کے وہ افراد جو جماعت اسلامی کے نام سے تھے، ان لوگوں نے کافی اس کا پرچار کیا، کافی اس میں اس کو آگے بڑھانے کی کوشش کی، اس کی تعریفیں کی۔ یہ جب ہنگامہ ہو رہا تھا تو اس درمیان میں ہمارے ہندوستان، پاکستان، بنگلہ دیش وغیرہ میں لفظ اخوانی مشہور ہو گیا، کیونکہ یہ سب پتا تھا یہاں کے لوگوں کو کہ یہ جو حرکتیں ہو رہی ہیں عرب ملکوں میں، جو عرب ملکوں کی تباہیاں ہو رہی ہیں، ملک شام تباہ ہو رہا ہے، لیبیا تباہ ہو رہا ہے، تونس تباہ ہو رہا ہے، مصر تباہ ہو رہا ہے، آخر یہ تباہ کرنے والے لوگ کون ہیں؟ کون لوگ ہیں جو مظاہرے کرتے ہیں اور ملک کے سامان کو، ملک کی ملکیت کو نقصان پہنچاتے ہیں، حکمران کے خلاف بغاوت کرنے پر قوم کو ابھارتے ہیں، اور پھر ایسی بغاوت کرتے ہیں کہ یا تو وہ بغاوت میں کامیاب ہوتے ہیں یا پھر ناکام ہو جاتے ہیں، اور دونوں حالتوں میں ملک تباہ ہو جاتا ہے۔ تو لوگوں نے دیکھا کہ وہ لوگ اخوانی کے نام سے ہیں، تو اس طرح سے وہ اخوانیت پھر ہمارے ہندوستان، پاکستان، بنگلہ دیش وغیرہ میں مشہور ہوئی۔ تو یہ 1928 میں حسن بننا نے یہ تنظیم بنائی تھی، اور اس وقت سے لے کر آج تک یہ تنظیم دنیا کے اندر اپنی فکر کے مطابق اپنا کام کر رہی ہے۔ ہندوستان میں یہی تنظیم ایک دوسرے نام سے ہے جس کو جماعت اسلامی کہا جاتا ہے، اور اس جماعت کے بانی ہیں، مؤسس ہیں مودودی صاحب۔
مودودی صاحب، ان کے بارے میں سعید احمد پالنپوری جو دیوبند کے شیخ الحدیث ہیں، جن کا انتقال قریب قریب میں ہوا، وہ کہتے ہیں کہ یہ ہمارے ہی آدمی تھے لیکن ہم سے بچھڑ گئے۔ بڑے بڑے علماء ابو الحسن الندوی اور منظور نعمانی اور دیوبند اور ندوہ کے بڑے بڑے علماء ان کے ساتھ ہوا کرتے تھے۔ ایک محرک انسان تھے، دعوت کے نام سے وہ آگے بڑھنا چاہتے تھے۔ ابتدا میں لوگوں کو ایسا لگا کہ ایک صحیح راستہ ہے، صحیح مشن لے کر چل رہے ہیں اور ملک میں ایک اچھا کام کرنا چاہتے ہیں، لیکن سعید احمد پالنپوری کہتے ہیں، جو شیخ الحدیث رہ چکے ہیں دارالعلوم دیوبند کے، اور ان کا انتقال بھی ہو چکا ہے، وہ کہتے ہیں کہ لیکن بعد میں لوگوں کے سامنے یہ ظاہر ہوا کہ ان کا عقیدہ خراب ہے، اور عقیدے کی خرابی میں انہوں نے ایک اہم بات بتائی کہ یہ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم پر بد کلامی کرتے ہیں، عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر بد کلامی کرتے ہیں، معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف بولتے رہتے ہیں۔ لہذا وہ خود کہتے ہیں، سعید احمد پالنپوری رحمہ اللہ، کہ پھر علماء دیوبند ان سے دور ہو گئے اور ہم نے ان کو چھوڑ دیا، لیکن انہوں نے اپنا ایک اسٹیج بنایا، اپنا ایک پلیٹ فارم بنایا، اور تقریباً 1942 میں ایک تنظیم بنائی، ایک جماعت بنائی، جس کا نام انہوں نے جماعت اسلامی رکھا۔ تو مصر میں شروع ہونے والی 1928 کی حسن بنا نے جو تنظیم بنائی وہ، اور ہندوستان میں 1942 میں جماعت اسلامی کے نام سے جو تنظیم بنائی ابو العلا مودودی نے، وہ یہ دونوں تنظیمیں حقیقت میں ایک ہی ہیں۔ ان کے نظریات، ان کے افکار، ان کے عقائد، ان کے خیالات سب کے سب ملتے جلتے ہیں۔ فرق تھوڑا سا نام کا ہے، جگہ کا ہے، لیکن عقیدے دونوں کے ایک ہی ہیں، افکار دونوں کے ایک ہی ہیں۔ لہذا جماعت اسلامی جو ایشیا میں ہے، وہ جہاں ابو العلا مودودی کو اپنا امام مانتے ہیں، وہیں پر وہ حسن بنا کو بھی اپنا امام مانتے ہیں، وہیں حسن بنا کے بعد سید قطب کو بھی وہ اپنا امام مانتے ہیں۔ سید قطب کی جو تفسیر ہے ظلال القرآن، وہ تفسیر جماعت اسلامی اپنی تفسیر مانتے ہیں، اسی تفسیر کو قرآن کی تفسیر کے اعتبار سے وہ پڑھتے ہیں اور اسی پر عمل بھی کرتے ہیں۔ تو اب اس طرح سے ہمیں یہ سمجھ میں آ گیا کہ جماعت اسلامی اور اخوانی یہ دونوں ایک ہی ہیں۔ اب یہاں سے ہم اور آگے بڑھتے ہیں۔ تو جیسے میں نے شروع میں بتایا تھا کہ جب ہم عقیدوں کا، افکار کا، نظریات کا تذکرہ کریں گے تو آپ یہ سمجھیں گے کہ یہ چیزیں ان دونوں سے متعلق ہیں، صرف وہ اخوانیت سے متعلق نہیں ہے جو عرب ملکوں میں ہیں، بلکہ جماعت اسلامی سے بھی متعلق ہیں۔ تو جتنے عقیدے بتائے جائیں گے وہ سارے عقیدے دونوں کے ہوں گے، جو افکار اور نظریات بتائے جائیں گے وہ بھی دونوں کے ہوں گے۔ لہذا اخوانی کہو یا جماعت اسلامی کہو، دونوں بھی ایک ہی چیز ہے۔ ہمارے درمیان میں کوئی یہ سوال کر سکتا ہے کہ ہم مسلمانوں کو یا ہم سلفیوں کو، ہم اہل حدیثوں کو اخوانیوں کے خلاف بولنے کے علاوہ کوئی کام بھی ہے یا نہیں ہے؟
کہ ان کی حقیقتیں بتانا یہی اصل دین رہ گیا، یہی آخر مصروفیت رہ گئی۔ دنیا میں یہود و نصارہ نے کس طرح کی حرکتیں کر رہے ہیں، غیر مسلمانوں پر کیسے ظلم کر رہے ہیں، فلسطین کے حالات کیا ہیں، کشمیر کے حالات کیا ہیں، دنیا کے دیگر ملکوں کے حالات کیا ہیں، ان سب کو چھوڑ کر اخوانیت کی تاریخ، اور ہم نے عنوان بنایا تھا تاریخ اخوانیت، تو اخوانیت کی تاریخ ہی بتانا ضروری ہے۔ فلسطین کے بارے میں آپ کیوں نہیں بولتے؟ کشمیر کے بارے میں آپ زبان کیوں نہیں کھولتے؟ دنیا کے مسلم ملکوں کے بارے میں آپ کیوں نہیں بولتے؟ تو بعض مرتبہ ایسے عناوین کو سننے کے بعد، دیکھنے کے بعد، پڑھنے کے بعد لوگ ایسے سوال کرتے ہیں، تو آپ غور کریں گے دنیا میں مسلمان، چاہے وہ اخوانی ہو، دیوبندی ہو، تبلیغی ہو، بریلی ہو، شیعہ ہو، قادیانی ہو، جتنے بھی لوگ ہیں، جتنا یہ سب مل کر روزانہ بلا مبالغہ اپنے اخبارات میں، اپنی کتابوں میں، اپنے کانفرنسوں میں، اپنے جلسوں میں، اپنی کتابوں میں، جتنا یہ لوگ سلفیت کے خلاف بولتے ہیں دنیا میں، اتنا کوئی بھی قوم کسی بھی قوم کے خلاف نہیں بولتی۔ کوئی دن ایسا نہیں گزرتا کہ سلفیوں کے خلاف اخبارات نہ لکھتے ہوں، کوئی دن ایسا نہیں گزرتا کہ یہ تمام فرقے کے علماء کسی دن سلفیوں کے خلاف کوئی بیان بازی نہ کرتے ہوں۔ ہمیشہ کتابیں ان کے خلاف لکھی جاتی ہیں۔ جب دیکھو، جب یوٹیوب پر جتنے یوٹیوبرز ہیں یا اردو چینلز ہیں، ان سب کو دیکھیے آپ، ہمیشہ سلفیوں کے خلاف بولتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ تب کسی کو اعتراض نہیں ہوتا، نہ کسی عالم کو اعتراض ہوتا ہے، نہ کسی تنظیم کو اعتراض ہوتا ہے کہ جہاں دیکھو وہاں اہل حدیث، جہاں دیکھو وہاں سلفی، جہاں دیکھو وہاں پر آل الشیخ، اہل توحید کی دعوت دینے والے علماء، محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ، علامہ ابن تیمیہ، علامہ ابن القیم، جہاں دیکھو وہاں پر ان کے ہی خلاف بولا جاتا ہے، ان کے ہی خلاف سازشیں کی جاتی ہیں۔ تب تو کوئی نہیں پوچھتا کہ اتنے فرقے کے علماء، اتنے فرقے کی عوام، اتنے فرقے کی میڈیا، اتنے فرقے کے اردو اخبارات، اتنے فارسی اخبارات، اتنے اردو چینلز روزانہ سلفیت کے خلاف بولنے میں لگے ہوئے ہیں۔ کچھ تو کام، کچھ تو ٹائم کسی دوسرے کے لیے دیں۔ کبھی عقید توحید کی دعوت دینے کے لیے تو وقت صرف کریں، جبکہ سلفی یا اہل حدیث پوری دنیا کے اندر ان کے جتنے کام توحید کی دعوت دینے کے لیے ہوتے ہیں، اتنا کام دوسرے کاموں کے لیے نہیں ہوتا ہے۔ یہ عقید توحید کی دعوت دیتے ہیں، یہ لوگوں کو بدعت و خرافات سے روکتے ہیں۔ دنیا میں پیدا ہونے والے غلط فرقے، شرک یا اعمال کرنے والی جماعتیں، بدعت و خرافات پیدا کرنے والی جماعتیں، غلط فکر کے علماء، غلط فکر کے دعات، ان سب کے خلاف یہ ہمیشہ لکھتے اور بولتے رہتے ہیں۔ کسی ایک جماعت کے بارے میں انہوں نے ہمیشہ نہیں بولا، اس لیے کہ ان کے پاس دیگر بہت سے کام ہیں، اور اس طرح سے جہاں پر سلفی علماء کو موقع ملتا ہے، وہاں باقاعدہ کتاب و سنت پر قائم حکومت بھی بناتے ہیں،
جیسے آج سعودی عرب جو دنیا کا ایک واحد ملک ہے، جس ملک میں امام محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ نے ایک ایک مشن شروع کیا تھا عقید توحید کی دعوت کا، اور آہستہ آہستہ وہ ایسے کامیاب ہوا کہ آج پورا کا پورا ملک سعودی عرب شرک سے پاک ہو گیا، توحید کی دعوت وہی نہیں بلکہ وہاں سے پوری دنیا میں پھیلنے لگ گئی۔ تو جتنی بھی تنظیمیں ہیں، جتنی بھی جماعتیں ہیں، اس کے علاوہ کوئی بھی ایسی جماعت اور تنظیم نہیں ہے جنہوں نے اپنے ملک کے اندر، اپنے علاقے میں اسلامی قانون نافذ کیا ہو۔ پڑوسی ملک پاکستان دیکھیے، طیب اردگان کا ملک ترکیہ دیکھیے، ایرانیوں کا فارسی ایران دیکھیے، یا اس کے علاوہ جہاں جہاں پر بھی صوفیوں کی، اخوانیوں کی، بریلویوں کی، ان لوگوں کی حکومتیں ہیں، یا دیوبندی مکتب فکر رکھنے ان کا وہ فکر رکھنے والی جماعتوں کی، افغانستان ہو، کہیں پر بھی اسلامی قوانین نہیں بنائے گئے، کتاب و سنت پر قائم حکومت نہیں بنائی گئی، سوائے ایک ملک کے کہ محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ نے عقید توحید کی دعوت شروع کی، اور اسی عقید توحید پر پورا کا پورا ایک ملک تیار ہو گیا۔ تو سلفی اور اہل حدیث پوری دنیا کے اندر صرف اور صرف اخوانیت کے پیچھے نہیں پڑے رہتے، لیکن ایسا بھی نہیں ہے کہ اس فرقے کے بارے میں لوگوں کو نہ بتایا جائے، کیونکہ جب یہ فرقہ پوری دنیا کے اندر مشہور ہوتا جا رہا ہے اور مسلمانوں سے ایک بڑا نقصان اس کو ہو رہا ہے، جانی نقصان، مالی نقصان، زمینی نقصان، اقتصادی نقصان، عقیدے کا نقصان، فکری نقصان، ایسے بڑے بڑے نقصان مسلمانوں کو ہو رہے ہیں، تو پھر مسلمانوں کو کیا ان نقصانات سے نہ بچایا جائے؟ کیا مسلمانوں کی عقیدے کی بگاڑ سے ان کو متنبہ نہ کیا جائے؟ کیا مسلمانوں کو مالی اور معاشی نقصان سے محفوظ نہ رکھا جائے؟ کیا مسلمانوں کو اس قوم کے دھوکے سے محفوظ نہ رکھا جائے، بچایا نہ جائے اس سے؟ ظاہر سی بات ہے، یہ تو مسلمانوں کے خیر کا کام ہے، لہٰذا دنیا میں کوئی بھی ایسا فرقہ ہو جس سے مسلمانوں کو نقصان پہنچتا ہو تو اس کے بارے میں بتانا ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے۔ اور نبی نے فرمایا ہے، من رآ منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ فإن لم يستطع فبلسانہ وإن لم يستطع فبقلبہ وذلک اضعف الایمان۔ تم میں سے جو کوئی بھی شخص برائی دیکھے اپنے ہاتھ سے روکے، ہاتھ سے روکنے کی طاقت نہیں ہے تو زبان سے روکے۔ تو یہ درس تاریخ اخوانیت کے نام سے ہم نے جو رکھا ہے، یہ اس فرقے سے متعلق جو باتیں ہم اپنی زبان سے کہہ رہے ہیں، یہ حقیقت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس حدیث کے مصداق ہے۔ برائی کو زبان سے روکنا، مسلمانوں کو ایسی برائی سے چوکنا کرنا، متنبہ کرنا، انہیں محفوظ رہنے کی تلقین کرنا، اور ایسے افکار، ایسی جماعتیں، ایسی تنظیمیں جو مسلمانوں کے عقیدوں کو خراب کرتی ہیں، ان کے بارے میں بتانا یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ لہذا اسی ذمہ داری کا احساس کرتے ہوئے ہم نے تاریخ اخوانیت کے نام سے یہ درس شروع کیا ہے۔ ہم نے اس کی ابتدا آپ کو بتا دی۔ اس کی شروعات مصر کے شہر محمودیہ سے ہوئی۔ 1928 میں یہ اخوانیت کی بنیاد پڑی، جو پہلے جمعیت حصافیہ الخیریہ، حصافیہ جو ایک صوفی فرقہ ہے، اس صوفی فرقے کے نام سے شروع ہوئی تھی، جس کے بانی حسن بنا ہیں، اور پھر بعد میں یہ جماعت الاخوان المسلمین کے نام سے
دنیا کے اندر مشہور ہوئی۔ تو حسن بنا نے پہلے اس کا نام جمعیت حسافیہ الخیریہ رکھا تھا، لیکن چونکہ حسافیہ صوفیوں کا صرف ایک فرقے کا نام ہے، مصر کے اندر صوفیوں کے اور دوسرے فرقے بھی تھے، تو حسن بنا نے یہ دیکھا کہ ایک فرقے کے نام کی وجہ سے ہمارے ساتھ جڑنے والے بس اسی فرقے کے ہوں گے، صوفیوں کے جو دوسرے فرقے ہیں وہ ہمارے قریب نہیں آئیں گے، اور پھر ساتھ میں وہ افراد جو صوفی نہیں ہیں وہ بھی ہمارے ساتھ نہیں جڑیں گے، لہذا سب کو جوڑنے کے لیے ایک ایسا نام رکھا جائے کہ اس نام سے کسی کو محسوس ہی نہ ہو کہ ہم کون ہیں، ہماری فکر کیا ہے، ہمارا عقیدہ کیا ہے، لوگوں کو اندھیرا نظر آئے اور سب جماعتیں ہمارے پلیٹ فارم پر پہنچ جائیں۔ نتیجہ ایسا ہی ہوا، تمام قسم کے تمام فرقے کے صوفی جماعت الاخوان الاخوان المسلمین کے نام کے تحت آ گئے، اور حتیٰ کہ سلفی افراد، سلفی علماء بھی اس جماعت کے ماتحت آ گئے، کیونکہ اس جماعت کا نام تھا الاخوان المسلمون، مسلمان بھائی، صوفی مسلمان، سلفی مسلمان، دیگر فرقے کے لوگ وہ بھی مسلمان، ہر آدمی اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے۔ یہ سارے افراد، یہ سارے مسلمان، انہوں نے سمجھا کہ یہ مسلمانوں کی تنظیم ہے اور ہم سب مسلمان ہیں، لہذا وہ لفظ مسلمان کو دیکھ کر جمع ہو گئے۔ لیکن کیا حسن بنا صرف مسلمان تھے؟ کیا وہ تمام فکر کے لوگوں کو ایک پلیٹ فارم پر جمع کرنے کے بعد ان کو ان کی اپنی دعوت میں آزادی دینا چاہتے تھے کہ بس آپ ایک پلیٹ فارم پر آ جائیے، متحد ہو جائیے، آپ اپنا کام کرتے رہیں؟ ایسا تو نہیں ہو سکتا تھا۔ ظاہر سی بات ہے، جو بانی ہوتا ہے، جو فاؤنڈر ہوتا ہے، اس کی اپنی افکار ہوتی ہیں، اس کے اپنے عقائد ہوتے ہیں، اس کے اپنے نظریات ہوتے ہیں، اور انہی عقائد اور نظریات کے تحت وہ اپنی ایک تنظیم بناتا ہے۔ حسن بنا نے جمعیت حسافیہ الخیریہ اسی عقیدے کے تحت بنایا تھا، اور وہ عقیدہ کیا تھا؟ صوفیت کا عقیدہ۔ اور تقریباً چند دنوں پہلے تاریخ صوفیت میں 3 دن کا جو درس ہوا تھا ہمارا، اس میں ہم نے چند بنیادی باتیں بتائی تھی کہ صوفیت کا معنی 2 طرح سے لیا جاتا ہے۔ قدیم دور میں، تابعین کے دور میں، جب آپ پڑھتے ہیں کہ علماء نے صوفیوں کی تعریفیں کی ہیں، صوفیت کی تعریف کی ہے، تو ہم نے اس درس میں بتایا تھا کہ اس وقت میں صوفیت ایک الگ شکل میں تھی، اور وہ کیا تھی؟ عبادت، اللہ تعالیٰ کی کثرت سے عبادت کرنا، ذکر و اذکار میں مشغول رہنا، قرآن کی تلاوت کرتے رہنا، دنیا داری سے تھوڑا سا دور رہنا، یہ تھی صوفیت۔ ظاہر سی بات ہے، زیادہ عبادت، زیادہ ذکر و اذکار، زیادہ قرآن کی تلاوت، یہ غلط تو نہیں ہے، لہذا علماء نے اس کی تعریف کی۔ لیکن بعد میں آہستہ آہستہ یہ صوفیت الگ راستے پر چل پڑی۔ اس کی بھی تاریخ ہم نے وہ 3 دن کے درس میں بتایا تھا۔ اگر کوئی سننا چاہتے ہیں تو ہمارے درس کے جو ایڈمن ہیں محمد زبیر صاحب، ان سے رابطہ کر سکتے ہیں آپ، اور ان سے وہ 3 دن کا صوفیت کی تاریخ پر جو ہمارا لیکچر ہوا تھا، درس ہوا تھا، ان سے حاصل کر کے آپ اس کو سن لیں۔ بعد میں یہ صوفیت ایک الگ شکل میں داخل ہو گئی، اور وہ کیا تھا؟ دنیا سے مکمل دور، شادی بیاہ نہ کرنا، گھروں میں نہ رہنا، تجارت نہ کرنا، انسانوں کے درمیان نہ رہنا، جنگلوں کی زندگی گزارنا، پہاڑوں کے غاروں پہ رہنا، اور کھانے پینے کے لیے، چونکہ تجارت نہیں کرنا ہے، کام دھندا نہیں کرنا ہے، تو کھانے پینے کے لیے لوگوں سے مانگتے پھرنا، یا لوگوں کے خیرات کے آنے کا انتظار کرتے رہنا،
اور پھر اپنے آپ کو نماز سے بری سمجھنا کہ اب ہم اللہ کی عبادت میں، اللہ کی یاد میں اتنا زیادہ ہم محو ہو چکے ہیں، اتنے اعلیٰ درجے تک پہنچ گئے ہیں کہ اب ہمارے اوپر نماز واجب نہیں ہے۔ اور پھر آہستہ آہستہ تقریباً خوابوں کی دنیا میں اور غیب کی خبروں میں، کشف و کرامات میں، ایسی چیزوں میں مشغول ہوتے رہنا، کتاب و سنت، قرآن و حدیث کو پڑھنا یہ اس سے رک جانا، قرآن و حدیث پر ایمان کم ہونا، یا ایسی چیزیں ان کے اندر داخل ہو گئی کہ آہستہ آہستہ انہوں نے قرآن پڑھنا بند کر دیا، حدیثوں کا انکار کرنا شروع کر دیا۔ اب جو بھی وہ اپنی زندگی میں عبادت کرتے ہیں، یا تو کسی کرامت کے نام سے، کسی کشف کے نام سے، کسی مردے سے فیض حاصل کرنے کے نام سے، اور پھر آگے بڑھتے ہوئے ان کے اندر جو ایک بڑی برائی شروع ہوئی تھی، وہ برائی تھی وحدت الوجود کی برائی۔ وحدت الوجود کا مطلب تھا کہ یہ ماننا کہ اللہ میں اور بندے میں کوئی فرق نہیں ہے۔ وحدت الوجود کو دنیا کے اندر مشہور کرنے والے شخص کا نام تھا ابن عربی۔ اور جتنے بھی صوفی فرقے ہیں، چاہے وہ جماعت اسلامی ہو، اخوانی ہو، تبلیغی ہو، دیوبندی ہو، بریلوی ہو، یہ سارے فرقے ابن عربی کو اپنا بہت بڑا شیخ، بڑا امام مانتے ہیں۔ اور ابن عربی کا یہ عقیدہ تھا العبد رب والرب عبد، جو بندہ ہے وہ رب ہے، جو رب ہے وہی بندہ ہے۔ یا لیت شعری من المکلف، لہذا مجھے نہیں پتا ہے کہ کون عبادت کرے اور کس کی عبادت کرے۔ بندہ رب ہے، رب بندہ ہے، تو کون عبادت کرے گا اور کس کی عبادت کرے گا؟ تو اس طرح سے انہوں نے یہ عقیدہ پھیلایا، اور آج تقریباً دنیا کے جتنی بھی صوفی فرقے ہیں ان کی کتابوں میں یہ وحدت الوجود کا عقیدہ موجود ہے۔ تو اس طرح سے جیسے کہ ہم نے بتایا کہ حسن بننا ان کی تربیت صوفیت پر ہوئی تھی، اور پھر اسی پر یہ پروان چڑھتے چلے گئے، اور بعد میں ان کے پاس جو ان کا عقیدہ تھا، یہ عقیدہ ان کے صوفیت کے حساب سے آگے بڑھتا چلا گیا، اور انہوں نے اشعری جو مذہب ہے صوفیوں کا، وہ اشعری مذہب اختیار کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اسماء و صفات کے بارے میں اہل سنت والجماعت کا، یعنی سلف صالحین کا، صحابہ کا اور ائمہ اربعہ کا، محدثین کا جو عقیدہ تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی وہ تمام صفات کو مانتے تھے، اور یہ سمجھتے تھے کہ اللہ کی صفات ایسے ہیں جیسے کہ اس کے لائق ہیں۔ اللہ سنتا ہے، کیسے سنتا ہے؟ ایسے سنتا ہے جیسے اللہ کے لائق ہے۔ ہمیں نہیں پتا کیسے سنتا ہے، اس لیے کہ ہم اگر کہیں گے کہ اتنے کلومیٹر سے سنتا ہے، اتنا تیز سنتا ہے، یہ ساری چیزیں محدود ہو جائے گی۔ ہمارے سننے میں اس کے سننے میں فرق ہے، ہم بھی سنتے ہیں، وہ بھی سنتا ہے، لیکن ہمارا سننا محدود ہے۔ ہم کبھی سنتے ہیں سمجھ میں نہیں آتا، ہم کبھی سنتے ہیں اور وہ بات مکمل غیر واضح ہو جاتی ہے، اور کبھی بولنے والا تھوڑا دور چلا جائے تو آواز ہی نہیں آتی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سمیع ہے، بصیر ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا سننا کیسے ہے وہ ہمیں نہیں پتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہی اس کے بارے میں جانتا ہے۔ تو حسن بننا اللہ کی صفات کا انکار کرتے تھے، جبکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں اپنی صفات کا ذکر کیا ہے، لیس کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر، وہ سننے والا اور دیکھنے والا ہے۔ تو سننا اور دیکھنا یہ اللہ کی صفات ہیں،
تو اس طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات قرآن میں موجود ہے، احادیث رسول کے اندر بھی موجود ہے۔ دوسری چیز، حسن بننا کے عقیدے میں کیوں ہم حسن بننا کا عقیدہ پڑھنا چاہتے ہیں؟ وہ اس لیے کہ جب بھی کسی فرقے کی تاریخ آپ کو پتہ کرنا ہو، کسی فرقے کی حقیقت آپ کو جاننی ہو، تو اس فرقے کی، اس جماعت کے مؤسس، اس کے بانی کی فکر، اس کا عقیدہ جاننا ضروری ہے، کیونکہ اس کی فکر، اس کے عقیدے سے پوری جماعت کا عقیدہ، پوری جماعت کے افکار سمجھ میں آتے ہیں۔ ہمیں یہ نہیں دیکھنا ہے کہ اب اخوانی دنیا میں کہاں کہاں ہیں، کیا کیا بولتے ہیں، کیسے فتوے دیتے ہیں۔ ایسے اگر ہم جمع کرتے رہیں گے، سب کا بولتے بیٹھیں گے، کئی سال لگ جائیں گے۔ اتنے لوگ ہیں، اتنے علماء ہیں، اتنے مفکرین ہیں ان کے پاس، اتنی کتابیں وہ لوگ لکھتے ہیں، اتنی ذیلی تنظیمیں الگ الگ ان کی بنی ہوئی ہیں، تو سب کی باتیں نقل نہیں کر سکتے۔ بنیاد ان کی کہاں سے ہوئی ہے، وہ کس کو فالو کرتے ہیں، کس کی پیروی کرتے ہیں، کس کے نقش قدم پر چلتے ہیں، کس کو اپنا پیشوا، اپنا رہبر، اپنا امام مانتے ہیں، اسی ایک انسان کی اگر حقیقت معلوم ہو جائے تو اس سے اخوانیت اور جماعت اسلامی کے پورے ڈھانچے کی حقیقت ہم کو سمجھ میں آ جائے گی، سب کا عقیدہ ہمیں معلوم ہو جائے گا، سب کی فکر ہمیں معلوم ہو جائے گی۔ عباس سیسی ایک اخوانی جماعت کے ایک عالم ہیں، انہوں نے اپنی کتاب قافلۃ الاخوان المسلمین میں یہ لکھا ہے کہ حسن بننا ایک مرتبہ سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر یا ان کی جہاں درگاہ ہے وہاں پر گئے ہوئے تھے، دیکھا وہاں پر لوگ شرک کر رہے ہیں، طواف کر رہے ہیں، سجدہ کر رہے ہیں، اور ان سے دعائیں کر رہے ہیں، ان سے اولادیں مانگ رہے ہیں، جو کام عام طور پر درگاہوں پہ کیا جاتا ہے لوگ وہ کر رہے ہیں۔ حسن بننا وہاں سے گزرتے ہیں، وہ دیکھتے ہیں، وہاں تھوڑی دیر ان کا قیام بھی ہوتا ہے، لیکن اس درمیان میں ایک لفظ بھی کسی سے وہ نہیں کہتے، یا وہاں جو ذمہ داران تھے، جن کے ساتھ یہ موجود تھے، ان سے بھی انہوں نے اس چیز کے بارے میں کچھ بھی اعتراض نہیں کیا۔ مطلب یہ تھا کہ شرک، قبر پرستی، یہ طواف، یہ سجدے، یہ غیر اللہ سے مدد مانگنا، اس پر انہوں نے خاموشی اختیار کی۔ کیوں خاموشی اختیار کی؟ اس سے ہم جماعت اسلامی اور اخوانیت کی فکر بتانا چاہتے ہیں۔ کیوں خاموشی اختیار کی؟ اس لیے کہ اگر ان کو شرک سے روکا جائے گا، اگر ان سے کہا جائے گا کہ یہاں سجدہ کرنا شرک ہے، یہاں طواف کرنا شرک ہے، ان سے مانگنا شرک ہے، اللہ سے مانگو، تو یہ ہم سے ناراض ہو جائیں گے، اختلاف پیدا ہو جائے گا، اور مسلمانوں میں اختلاف نہیں ہونا چاہیے۔ شرک سے منع کریں گے، یہ خرافات سے ان کو منع کریں گے، ان کو کہیں گے ان سے مت مانگو، اللہ سے مانگو، تو یہ ہم سے ناراض ہو جائیں گے، لہذا کہتے ہیں کہ انہوں نے وہاں پر خاموشی اختیار کی۔ اس سے سمجھ میں آتا ہے کہ اس تنظیم کا ڈھانچہ آپ دیکھیے، ان کے علماء، ان کے دعات اپنی پوری زندگی میں، آج کل یوٹیوب پر بھی ان کی شکلیں نظر آتی ہیں، الگ الگ تقریروں کی حالتوں میں ہم دیکھتے ہیں، تقریریں کرتے ہیں، درس دیتے ہیں، کوئی قرآن کی تفسیر، کوئی پتہ نہیں کون کون سی کتابیں لے کے بیٹھ جاتے ہیں۔ اب ان سب کو دیکھیے، آپ کو اندازہ ہوگا کہ بہت کم ہی، شاذ و نادر ہی کوئی شخص ہوگا جو قبر پرستی، شرک اور یہ ان خرافات کے خلاف بولتا ہو، عقیدہ توحید کی دعوت دیتا ہو۔ اس لیے کہ شرک کے خلاف بولنا، عقیدہ توحید کی دعوت دینا، ان کے نظریے کے حساب سے یہ مسلمانوں میں تفرقہ ڈالنے کے برابر ہے، مسلمانوں کو الگ الگ گروہ میں تقسیم کرنے کے جیسا ہے، اختلاف پیدا کرنے کے جیسا ہے، لہذا ہم مسلمانوں میں اختلاف پیدا نہیں کرنا چاہتے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ مکرمہ کے اندر لوگوں کو شرک سے منع کیا۔
ایک اللہ کی طرف بلایا، عقید توحید کی دعوت دی، لوگ لڑ پڑے، اختلافات ہوئے، آپ کو تکلیف دی، آپ کو مارا، آپ کو گالیاں دی، آپ کی توہین کی، آپ کے خاندان کو نقصان پہنچایا، آپ کے گھر کو نقصان پہنچایا، حتیٰ کہ آپ کو شہر سے نکل جانا پڑا۔ عقید توحید کی دعوت دیتے ہوئے اگر اختلاف ہو، ایسی پریشانی ہو، تو بھی آپ کو عقید توحید کی دعوت دینا ہے۔ محبت قائم کرتے ہوئے شرک کو بڑھاوا دینا یہ عقل مندی نہیں ہے، اس کو اسلام نہیں کہتے۔ تو حسن بنا کے بارے میں عباس سیسی نے جو اپنی کتاب میں لکھا کہ وہ اس طرح سے شرک کے خلاف، قبر پرستی کے خلاف نہیں بولا کرتے تھے، لیکن اس کے برخلاف آپ دیکھیں گے شرک کے خلاف اس لیے نہیں بولا کہ مسلمان ناراض ہو جائیں گے، لیکن آپ حسن بنا کو یا ان کے بعد جتنے افراد اس جماعت سے جڑے ہوئے ہیں، ان سب کو آپ دیکھیں گے کہ یہ ہمیشہ اہل توحید کے خلاف بولتے رہتے ہیں۔ پوری زندگی ان کا چھوٹا، ان کا بڑا، ان کا دائی، ان کا ڈاکٹر، ان کا عالم، ان کا مولوی، سب کے سب اہل توحید کے خلاف ہمیشہ بولتے ہیں۔ تب تو یہ نہیں سوچتے کہ اختلاف ہو جائے گا، یہ لوگ ناراض ہو جائیں گے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ شرک کے خلاف نہ بولنا اس وجہ سے نہیں ہے کہ اختلاف ہوگا، شرک کے خلاف نہ بولنا اس وجہ سے ہے کہ ان کے دلوں میں شرک ہے، ان کے عقیدے میں شرک ہے، وہ شرک کو، وہ قبر پرستی کو، وہ بدعات کو اپنا مانتے ہیں۔ ورنہ اختلاف کا ڈر ہوتا تو اہل توحید کے خلاف بھی کبھی زبان نہ کھولتے، لیکن توحید کے خلاف بولتے ہیں، اہل توحید کے خلاف بولتے ہیں، جبکہ ان سے اختلاف ہو جاتا ہے اور پھر اختلافات پوری دنیا میں پھیلتا بھی رہتا ہے تو بھی خاموشی اختیار نہیں کرتے۔ تو مطلب یہ ہے کہ اختلافات کا انہیں کوئی ڈر نہیں ہے، انہیں مقصد تھا کہ شرک کرنے والے، قبر پرستی کا کام انجام دینے والے، ان کے خلاف خاموشی اختیار کی جائے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس جماعت میں بھی شرک ہے، اس جماعت میں بھی قبر پرستی ہے، توحید سے یہ کافی دور ہیں۔ عقید توسل، جس کو وسیلہ کہا جاتا ہے، وسیلہ مانگنا غیر اللہ سے یا کسی مردے سے وسیلہ مانگنا، حسن بنا کے پاس مردوں سے وسیلہ لینا جائز تھا، اور حسن بنا خود اپنی کتاب رسالۃ التعظیم میں کہتے ہیں، رسالۃ التعلیم میں، الدعاء اذا قرن بالتوسل الى الله تعالى باحد من خلقه خلاف فرعی فی کیفیت الدعاء وليس من امور العقیدۃ۔ غیر اللہ سے وسیلہ مانگنا یا پھر مردوں سے وسیلہ مانگنا، مردوں سے وسیلہ مانگنا اسلام میں حرام ہے۔ اب یہ نہیں کہہ سکتے کہ اے اللہ یہ فنا میت، یہ فنا ولی، یہ فنا پیر کے وسیلے سے میری دعا قبول فرما، اس کے وسیلے سے میری نماز قبول کر لے، اس کے وسیلے سے مجھے جنت عطا کر دے، ایسا آپ نہیں کہہ سکتے۔ آپ اپنے اعمال کے بارے میں اللہ تعالیٰ کے سامنے اس کا استعمال کر کے کہہ سکتے ہیں، اللہ میں نے تیرے لیے نمازیں پڑھی، میں تیری عبادت کرتا ہوں، میں تیرے حکم پر عمل کرتا ہوں، میں تیرے بتائے ہوئے راستے پر چلتا ہوں، اے اللہ تو میری دعا قبول فرما، تو میری عبادتوں کو قبول فرما۔ نیک کام کا وسیلہ تو جائز ہے، کسی زندہ انسان سے یہ کہنا کہ آپ میرے لیے دعا کیجئے یہ بھی جائز ہے، لیکن مردوں کا وسیلہ لینا اسلام میں جائز نہیں ہے، جبکہ حسن بنا کے پاس یہ جائز تھا۔ کہتے ہیں کہ یہ فرعی مسائل میں سے ہے، کوئی اس کو صحیح مانتا ہے، کوئی اس کو صحیح نہیں مانتا ہے، حالانکہ اس کا تعلق فرعی مسائل سے نہیں بلکہ اس کا تعلق عقیدے سے ہے۔ ایک دو تین عقیدے اور ہیں، وہ ہم مختصر بتائیں گے اور آج کا درس یہاں پر ختم کریں گے۔ یہ مؤسس اور بانی کے متعلق ہے، اور بقیہ ان کے افکار اور نظریات انشاءاللہ آئندہ کے درس میں، یعنی کل کے درس میں بتائے جائیں گے۔
حسن بننا سے متعلق چونکہ ایک تنظیم انہوں نے بنائی جماعت الاخوان المسلمین کے نام سے، تو انہوں نے اپنی جماعت کا جو منہج بنایا ہے، دعوتی منہج، اس کے بارے میں وہ لکھتے ہیں ان دعوت الاخوان المسلمین دعوت عامۃ لا تنتسب الى طائفۃ خاصۃ۔ اخوان المسلمین یعنی اخوانیوں کی جو دعوت ہے ایک عام دعوت ہے، عام دعوت ہے، اس کا تعلق کسی خاص جماعت سے نہیں ہے۔ لوگوں کو دیکھنے میں تو بڑا اچھا لگتا ہے کہ واقعی عام دعوت ہے، انہیں تمام لوگوں کو دعوت دی جا رہی ہے، کسی ایک خاص فرقے سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے، ایسا لگتا ہے کہ بات تو صحیح ہے، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ جب انہوں نے یہ کہا کہ ایک عام دعوت ہے تو اس کا مطلب ان کے داعی، ان کے علماء کے افکار اور خیالات اور ان کے دعوتی مشن سے سمجھ میں آتا ہے کہ عام دعوت کا مطلب ہوا کہ ہماری جماعت شیعوں کو دعوت دیتی ہے، یہودیوں کو بھی دعوت دیتی ہے، نصارہ کو بھی دعوت دیتی ہے، صوفیوں کو بھی دعوت دیتی ہے، مشرکین کو بھی دعوت دیتی ہے، بدعتیوں کو بھی دعوت دیتی ہے، اور جو اہل توحید ہیں ان کو بھی دعوت دیتی ہے کہ تم سب اپنے اپنے مذہب پر قائم رہو، یہودی یہودیت پر قائم رہے، نصرانی نصرانیت پر قائم رہے، شیعہ وہ اپنے خرافات پر باقی رہے، قبر پرست قبر پرستی کرتا رہے، مشرک شرک کرتا رہے، ہمیں ان سے کوئی اعتراض نہیں ہوگا، ہم ان کی برائیوں پر نہیں ٹوکیں گے، شرک کرنے والے کو شرک سے نہیں روکیں گے، بدعت کا ارتکاب کرنے والے کو بدعت سے منع نہیں کریں گے، قبر پرستی کرنے والے کو قبر پرستی سے منع نہیں کریں گے، یہودیوں کو اور نصرانیوں کو اسلام کی دعوت نہیں دیں گے، وہ اپنے مذہب پر رہے، اور توحید پر قائم رہنے والے وہ بھی آئیں، وہ اپنے توحید پر باقی رہیں۔ یہ ہے اس جملے کا مطلب۔ لہٰذا آپ دیکھتے ہیں نتیجہ آج بھی ہمارے سامنے موجود ہے کہ جماعت اسلامی یا اخوانی ہمیشہ شیعوں سے، یہودیوں سے، نصارہ سے، قبر پرستوں سے ان کے بڑے گہرے تعلقات ہوتے ہیں، اور ان کی تنظیم میں ایسے لوگ داخل بھی ہوتے ہیں، ان کے ساتھ ان کی مشن میں وہ شریک بھی ہوتے ہیں۔ تو اس طرح سے ان کا جو منہج ہے وہ سلف کا منہج نہیں ہے، وہ دعوتی منہج نہیں ہے کہ لوگوں کو صحیح راستہ بتایا جائے، لوگوں کو توحید کی دعوت دی جائے، کتاب و سنت کی طرف بلایا جائے، بلکہ لوگوں کو جو جس حال پر ہے اس کو اسی حال پر آگے بڑھایا جائے۔ یہ حسن بننا کے کہنے کا مطلب ہے۔ اسی طرح سے حسن بننا نے کہا تھا اعلموا ان السنت والشیعۃ مسلمون تجمعهم کلمۃ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ وہذا اصل العقیدۃ السنت والشیعۃ فیہ سواء اما الخلاف بینہما فهو فی امور من الممکن التقریب بینہما فیہا۔ ذکریات لامذکرات عمر تلمسانی شخص نے جو اخوانی ہیں انہوں نے حسن بننا کا یہ قول نقل کیا ہے کہ سنی اور شیعہ ان دونوں کے درمیان کوئی فرق نہیں ہے، دونوں بھی کلمہ گو ہیں، کلمے کے اعتبار سے دونوں بھی ایک ہیں، عقیدے میں ان کے درمیان کوئی فرق نہیں ہے، عقیدے میں سنی اور شیعہ ایک جیسے ہیں، تھوڑے سے فروعی مسائل میں دونوں کے درمیان اختلاف ہے۔ یہ حسن بننا کا عقیدہ ان کا نظریہ ہے۔ آپ جانتے ہیں شیعہ تقریباً صحابہ کو کافر کہتے ہیں، عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر امہات المومنین پر بد کلامی کرتے ہیں، لعن طعن کرتے ہیں،
شیعہ قرآن مجید کو غلط ثابت کرتے ہیں، خاص طور پر ابوبکر صدیق، عمر فاروق کو یہ کافر قرار دیتے ہیں، ظالم قرار دیتے ہیں، اور پھر دنیا کے مسلمان ان سب کے خلاف شیعوں کا یہ عقیدہ ہے کہ یہ ہمارے بھائی نہیں ہیں، یہ سب کے سب کافر ہیں، ہم اکیلے مومن ہیں۔ جب شیعوں کا یہ عقیدہ ہے کہ وہ صحابہ کو کافر کہیں، ابوبکر صدیق، عمر فاروق کو ہمیشہ ظالم کہہ کر پکاریں، لعن طعن کریں، امہات المؤمنین پر لعن طعن کرتے رہیں، قرآن کو غلط قرار دیں، اور پھر حسن بننا یہ کہیں کہ ہمارا اور ان کا عقیدے میں کوئی اختلاف نہیں ہے، قرآن کا مسئلہ عقیدے کا مسئلہ ہے، صحابہ کا مسئلہ عقیدے کا مسئلہ ہے، امہات المؤمنین کو اچھا کہنا یا ان پر لعن طعن کرنا یہ بھی عقیدے کا مسئلہ ہے۔ حسن بننا کہتے ہیں ہمارے ان کے عقیدے میں کوئی فرق نہیں ہے۔ تو آپ اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اخوانیوں کا عقیدہ کیا ہے۔ انہوں نے تو سنی کہہ دیا، لیکن ہم ان کے اس نام سے خارج ہیں، کیونکہ ان کے بتائے ہوئے قول کے مطابق سنی شیعوں کے ساتھ یہ عقیدے میں کبھی متفق نہیں ہو سکتے، لیکن اخوانی اور جماعت اسلامی وہ اپنی زبان سے کہتے ہیں ان کے امام کہ ہم دونوں عقیدے میں برابر ہیں، فروعی مسائل میں ہم دونوں کا اختلاف ہے۔ اس سے ان کی عقیدے کی پہچان ہو جاتی ہے۔ اسی طرح سے یہودیت کے بارے میں حسن بننا نے کہا تھا فَأُقَرِّرُ أَنَّ خُصُومَتَنَا لِلْيَهُودِ لَيْسَتْ دِينِيَّةً لأن القرآن الکریم حض على مصافاتهم ومصادقتهم۔ انہوں نے کہا کہ ہمارا اور یہودیوں کا جو اختلاف ہے دینی اختلاف نہیں ہے، ہمارے اور ان کے درمیان کوئی دینی مسئلہ نہیں ہے، ہمارا ان سے جھگڑا دینی جھگڑا نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ قرآن نے ان لوگوں کے ساتھ محبت، دوستانہ، اچھے تعلقات قائم کرنے کا حکم دیا ہے۔ اب کون سے قرآن نے حکم دیا ہے؟ جو قرآن ہمارے سامنے ہے اس میں تو ایسا کہیں نہیں ہے۔ باقاعدہ قرآن نے تو واضح طور پر یہ اعلان کر دیا ہے کہ لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودِ، مومنین کے سب سے بڑے دشمن اگر کوئی ہیں تو یہود ہیں۔ حسن بننا کہتے ہیں ہمارا ان سے کوئی دینی جھگڑا نہیں ہے، کیونکہ ان سے دوستانہ تعلقات رکھنے کا ہمیں قرآن حکم دیتا ہے۔ تو یہاں سے بھی ان کی فکر اور ان کا عقیدہ سمجھ میں آتا ہے۔ جہاں میں نے شروع میں بتایا کہ یہ ہمیشہ اہل توحید کے خلاف بولتے رہے، آج بھی بولتے ہیں، اور دوسری طرف یہ یہودیوں کو اپنا سمجھتے ہیں، شیعوں کو عقیدے میں ایک دوسرے سے متفق مانتے ہیں، اور پھر صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم سے متعلق صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے بارے میں اخوانیوں کا جو عقیدہ ہے، جب آپ نے شیعوں کے بارے میں سنا یہ شیعوں کو اپنا سمجھتے ہیں اور عقیدے میں ان کے درمیان کوئی فرق نہیں مانتے، تو ایسی صورت میں ایک بنیادی نقطہ آپ سمجھ لیجئے، عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور دیگر کئی ایسے صحابہ ہیں جن پر اخوانی اور جماعت اسلامی ہمیشہ ابتدا سے لے کر آج 2021 تک دنیا میں ان کے علماء، ان کے دعات، ان کے مبلغین، ان کے امیر، ان کے مرشد جہاں جہاں بھی ہیں، یہ ہمیشہ ان صحابہ پر بد کلامی کرتے ہیں، اور صحابہ پر بد کلامی کرنا یہ سبق انہوں نے سیکھا ہے شیعوں سے۔ دنیا میں کوئی بھی ایسی جماعت نہیں ہے، کوئی ایسا دھرم نہیں ہے، کوئی ایسا مذہب نہیں ہے جو صحابہ کو گالیاں دیتا ہو،
نہ ہندو، نہ یہودی، نہ نصرانی، نہ بدھ، نہ اور دیگر جتنے بھی مذہب ہیں جو غیر اسلامی مذہب ہیں، ان میں سے بھی کوئی ایسا مذہب نہیں ہے جو صحابہ کو برا کہتا ہو، صحابہ پر بد کلامی کرتا ہو۔ صرف دو مذہب ہیں دنیا میں، ایک وہ ہے جس کو شیعہ کہا جاتا ہے، دوسرا وہ ہے جس کو اخوانی یا پھر جماعت اسلامی کہا جاتا ہے۔ تو یہ حسن بننا جو اخوانی کے بانی ہیں، مؤسس ہیں، ان کے مختصر عقائد، ان کے نظریات ہم نے آپ کے سامنے بیان کیے۔ آج کا درس ہم یہیں پر روکیں گے اور دیگر مسائل سے متعلق انشاءاللہ کل کے درس میں آپ کو کچھ باتیں اور بتائی جائے گی۔ اگر کسی کو کوئی سوال کرنا ہو تو یہاں پر سوال کر سکتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ جی۔ شیخ، جیسا کہ آپ نے یہ بتایا، حسن بننا جو اس کے فاؤنڈر تھے، انہوں نے یہ تنظیم چلایا، تو ہر کوئی نہ کوئی ایک آرگنائزیشن کا کچھ نہ کچھ ایک مقصد ہوتا ہے، کچھ پولیٹیکل پاور میں آنا یا کچھ ایسا چیز حاصل کرنا، کچھ مقصد کو۔ تو اس کا مین مقصد گول کیا تھا اس تنظیم کا جو آئی وجود پہ؟ جیسے میں سنتا ہوں کہ ایک اپنا ایک رولر شپ لانا، اور دیکھیے ہم نے مقصد آپ کو بتایا تھا شروع میں، اصل میں ایک صوفی تنظیم ہے، یہ ہے نا، یہ صوفی تنظیم ہے۔ صوفیت کو بڑھاوا دینے کے لیے، صوفیت کو نشر کرنے کے لیے اس کی شروعات ہوئی تھی، لیکن ساتھ میں کچھ رفاہی کام بھی کیا کرتے تھے۔ آگے چل کر ابھی جس طرح سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ رفتہ رفتہ اس کی شکل میں تبدیلی آتی جا رہی ہے، اور اب یہ پوری دنیا کے اندر اخوانی یا جماعت اسلامی جہاں پر بھی ہیں، ان کا ایک ہی مقصد رہ گیا ہے، وہ مقصد ہے مسلمانوں کی حکومتوں کو برباد کرو، کافروں کی حکومتوں میں فرما برداری کے ساتھ زندگی گزارو۔ جہاں بھی کافروں کی حکومتیں ہیں، حتیٰ کہ اسرائیل بھی، ابھی آپ نے دیکھا ہوگا اسرائیل کے پارلیمنٹ کے اندر ایک اخوانی ممبر منتخب ہو کر آیا ہے، جی، عباس منصوری، جی، اور باقاعدہ اس نے قسم کھایا ہے کہ میں اسرائیل کی حفاظت، جب تک رہوں گا اسرائیل کی حفاظت کا عہد کرتا ہوں۔ باہر وہ اسرائیل کو گالیاں دیتے ہیں، اسرائیل کے خلاف بولتے ہیں، ہم اسرائیل کو مانتے نہیں، اسرائیل کو مانتے نہیں، اسرائیل سے ہمارے تعلقات نہیں ہیں، باہر ایسا کہتے ہیں، اور ان کا اخوانی اسرائیل کے پارلیمنٹ میں بیٹھ کر یہ عہد کرتا ہے، قسم کھاتا ہے کہ میں اسرائیل کی ہر حالت میں حفاظت کروں گا۔ تو یہ اب اخوانی اور جماعت اسلامی اس راستے پر پہنچے ہوئے ہیں کہ جہاں مسلمانوں کی حکومتیں ہیں وہاں بغاوتیں کرو، حکمرانوں کے خلاف آواز اٹھاؤ، مظاہرے کرو، ملک کو برباد کر دو، اور جہاں کافروں کی حکومتیں ہیں جیسے ہندوستان میں ہیں، یہاں کہیں بغاوت کبھی نہیں کرتے، نہ بغاوتوں کا فتویٰ دیتے ہیں، نہ کفر کا، نہ ظلم کا، نہ ظالموں کے خلاف مظاہرے کرنے کا فتویٰ دیتے ہیں۔ یہاں امن، ہم ان کے ماتحت رہیں گے، ان سے مل کر رہیں گے، ان کے ساتھ رہیں گے، ان کو اپنا حاکم مانتے ہیں، ان کو اپنا وزیر اعظم مانتے ہیں، ایسے عہد کریں گے، ہے نا۔ ایسے امریکہ میں وہاں بڑے فرما بردار بنتے ہیں، امریکہ میں کبھی بھی ان لوگوں نے بغاوتوں کا فتویٰ نہیں دیا۔ ایسے ہی اسرائیل کے اندر، اسی طرح سے فرانس کے اندر، برطانیہ کے اندر، یہ بڑے بڑے ملک ہیں جہاں پر ان کی آبادی بہت زیادہ ہے، جہاں پر یہ لوگ مسلم حکومتوں سے نکلتے ہیں، وہاں جا کے پناہ لیتے ہیں اور انتہائی وفاداری کے ساتھ وہاں زندگی گزارتے ہیں۔ تو آج ان کا یہی مشن رہ گیا ہے پوری دنیا کے اندر۔ جی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام بڑی شیخ، ایک شخص ہے جس کا نام غامدی ہے، جی، تو اس کے بارے میں بھی میں نے اس کے بارے میں بہت اچھے سے جانا ہے، اس کو اور مزید آپ بتا دیں تو مہربانی ہوگی۔ جاوید احمد غامدی پاکستان کا رہنے والا ایک شخص ہے، جس نے
اپنی فکر کے حساب سے قرآن پڑھا، حدیثیں پڑھی، سیرت پڑھی، اور نہ جانے کیا کیا چیزیں اس نے پڑھی ہیں، ہے نا۔ وہ خود کہتا ہے کہ میں نے علماء سے نہیں پڑھا ہے یہ سب چیزیں، میں نے اپنے آپ سے پڑھا ہے، مجھے کسی فرقے سے کوئی تعلق نہیں ہے، میں تمام فکروں سے، فرقوں سے، جماعتوں سے دور ہو کر میں نے الگ مطالعہ کیا ہے۔ جیسے ہم نے حسن بنا کے بارے میں بتایا تھا، بالکل ایسے ہی ہے، سب سے الگ ہو کر۔ لہٰذا ان کا کوئی عالم ان کا استاد نہیں ہے، یہ قرآن کی تفسیر بھی کرتے ہیں، یہ حدیثوں کے ترجمے بھی کرتے ہیں، اور یہ نبی کی سیرت بھی بتاتے ہیں، اور مسلمانوں کو ایک ایسے راستے پر لے کر جاتے ہیں جہاں سوائے دلدل کے کچھ بھی نہیں ہے۔ بڑے سے بڑا امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ، امام مالک رحمہ اللہ، امام شافعی رحمہ اللہ، امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ، امام بخاری رحمہ اللہ، امام مسلم رحمہ اللہ، جتنے بھی ائمہ کرام ہیں، اب ان کی زندگی دیکھیے، ان کی ذہانت، ان کا حافظہ اور ان کی صلاحیت دیکھیے، اتنی زیادہ اللہ نے ان کو صلاحیتیں دی تھی، اتنا زیادہ ان کو ذہانت دی تھی، لیکن ان کے اساتذہ کی جب تعداد آپ دیکھیں گے تو ایک ایک امام کے سینکڑوں اساتذہ ہیں۔ باقاعدہ انہوں نے اپنے استادوں کے نام لکھے ہیں کہ میں نے اتنے استادوں سے پڑھا ہے، ان کے شاگردوں نے ان کے استادوں کی فہرست بنائی ہے۔ ایسا نہیں کہا کہ امام بخاری تو بہت اچھے حافظے والے تھے، انہوں نے خود سے پڑھ لیا سب کچھ، کسی استاد سے نہیں پڑھا۔ یہ نہیں کہا کہ ابو حنیفہ رحمہ اللہ بہت صلاحیت والے تھے، انہوں نے خود سے پڑھ لیا، کسی استاد نے نہیں پڑھایا، نہیں۔ بڑے بڑے اماموں کے بڑے بڑے اساتذہ رہے ہیں، علماء سے انہوں نے علم حاصل کیا، تب جا کے وہ دنیا میں امام بنے، اور یہ اخوانیت کی یہ فکر آج موجود ہے۔ یہ حسن بننا کا وہی حال تھا کہ تمام جماعتوں سے الگ، لیکن کرنا کیا ہے، کون سی جماعت میں، کون سے راستے پر لے جا رہے ہو، کچھ پتہ نہیں ہے۔ قرآن کو کیسے پڑھنا ہے، اپنی فکر کے حساب سے، حدیث کیسے پڑھنی ہے، اپنی فکر کے حساب سے۔ اس کی پوری تفصیل آگے بھی آنے والی ہے انشاءاللہ، چونکہ آج پہلا دن ہے، ہم نے صرف تمہیداً بتایا ہے۔ تو جاوید احمد غامدی ہے، اور پڑوسی ملک کے ڈاکٹر اسرار احمد ہیں، اور ہندوستان کے سلمان ندوی ہیں، اور بھی دوسرے بعض علماء ہیں۔ ایسے کچھ لوگ ہیں جنہوں نے فکر کے حساب سے شریعت کو سمجھا، اور پھر بعد میں آہستہ آہستہ یہ لوگ توحید کے دشمن ہو گئے، اہل توحید کے دشمن ہو گئے، اور مشرکین کے، اور خاص طور پر شیعوں سے ان کے بڑے گہرے تعلقات ہو گئے۔ شیعوں کی ہر مجلس میں یہ تعریف کرتے ہیں، خاص طور پر خمینی کی انہوں نے بڑی تعریفیں کی ہیں، جو خمینی قرآن کو مانتا ہی نہیں ہے۔ تو جاوید احمد غامدی ایک گمراہ انسان ہے، ایک مسلمانوں کو گمراہی کی طرف لے جانے والا شخص ہے۔ اس نے قرآن حدیث کی تشریح اور تفسیر اپنے فکر سے کی ہے، اور اس طرح سے مسلمانوں کی ایک بڑی جماعت کو وہ غلط راستے کی طرف لے جا رہا ہے۔ ایسے انسان سے علم حاصل نہیں کرنا چاہیے، ایسے لوگوں کے یوٹیوب پر ویڈیو وغیرہ دیکھنا بھی نہیں چاہیے، سننا بھی نہیں چاہیے۔